علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ جسٹس شوکت صدیقی نے ایسا کیا کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو خصوصی بینچ ہے وہ کیس کی سماعت چھوڑ کر چیمبر چلا گیا ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی نے کس کیس میں حساس ادارے کے کس سربراہ پر جو ہے بہت زیادہ الزامات عائد کیے ہیں اور کن تعلقات کا انکشاف کیا ہے، اور ججز نے ان کو ان تعلقات کے حوالے سے کیا جواب دیا ہے، اور حامد خان نے جو دلائل دیے ہیں اس کا کریکس کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آج جو ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں خصوصی بینچ نے جسٹس شوکت صدیقی کیس کی سماعت شروع کی، تو اس دوران حامد خان وکیل پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے موکل کو ایک سمپل شوکات نوٹس پر فارغ کیا گیا، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ جو ہے اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ کارروائی کرتی اور وہ تحقیقات کرتی، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا۔ اور یہ جو تقریر کا معاملہ ہے اس بارے بھی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو غور و خوض کے بعد جو ہے وہ فیصلات دینا چاہیے تھا، تاہم ایسا نہیں کیا گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا کام بھی صرف انکوائری کرنا ہے، فیصلہ کرنا نہیں تھا۔ ان کے موکل کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا، اور بعض حساس ادارے اور بعض افسران کی مخالفت کا خمیازہ جو ہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کو بھگتنا پڑا۔ اور حامد خان نے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھر جو ہے حساس ادارے کے لوگ آتے رہے ہیں۔ اس پر جسٹس شوکت صدیقی خود اٹھ کر روسٹرم پر آئے، اور انہوں نے ججز کو بتایا کہ موجودہ DGISI فیض حمید جو ہے وہ ان کے گھر آئے تھے اور ان کو بیریئر والے کیس اور پاناما والے معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے ISI سے اور ایسے اداروں سے تعلقات تھے۔ اس پر شوکت صدیقی نے کہا کہ نہیں، ذاتی نوعیت کے تعلقات نہیں تھے، بہرحال یہ گھر چل کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے مختلف کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ ذاتی نوعیت کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے بہت جذباتی تھے اور بڑی ایک مشکل کیفیت سے گزر رہے تھے، اور بار ایسوسییشن سے ان کا جو خطاب تھا وہ بھی اسی وجہ سے تھا، وہ پریشر کو کم کرنا چاہ رہے تھے، ان پر پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پریشر آپ پر اتنا تھا کہ آپ نے چیف جسٹس اور ججز کی توہین کر دی، ان کی آپ تضحیق کرتے رہے، اور آپ نے سوچا بھی نہیں، اور آپ نے ایسی باتیں کی ہیں جو اب ہم آپ کو کیا کہیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ عدلیہ کی تضحیق کی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ججز کی بہرحال توہین تو برداشت نہیں کر سکتا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ جسٹس کھوسا اور میاں جو دوسرے چیف جسٹس ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ نوکری سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ میاں ثاقب نثار ہوں یا آصف زید کھوسا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کو نوکری سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ آج بھی وہی ہے، آپ وہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہی جو ہے وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حفاظت کون کرتے ہیں، ہمارے اداروں کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارے معاملات کو کون دیکھتا ہے، اس کے باوجود آپ مختلف اداروں پر جو ہے وہ الزامات عائد کر رہے ہیں، اور پھر آپ براہ راست ججز پر بھی آپ نے الزامات عائد کیے ہیں۔ تو جسٹس شوکت صدیقی نے کہا میری بات تو سنیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں پریشر میں تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ اس پہ ججز نے ان کی بات نہیں سنی، اور وہ جو خصوصی بینچ ہے وہ سماعت سے اٹھ کر اپنے چیمبرز چلا گیا۔ یہ ساری صورتحال اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کا کیس جہاں سے چلا تھا پھر وہی کھڑا ہے، اور جس بات سے ان کو روکا گیا، جس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے ان کی نوکری گئی، اب بھی وہ اسی مزاج پہ کھڑے ہیں کہ حساس ادارے کے لوگ اس کے گھر پر آتے تھے، اس کو مجبور کرتے تھے، ان کی بار ایسوسییشن سے کی گئی تقریر میں بھی جس طرح کی تضحیق تھی وہ اب بھی وہ اسی پر قائم ہے۔ اور آج
جو سماعت کے دوران انہوں نے جو دلائل میں موقف اختیار کیا ہے روسٹرم پر آ کر، وہ بھی ججز کے لیے قطعی طور پر وہ قابل قبول نہیں تھا۔ جسٹس شوکت صدیقی کا کیس جو ہے وہ حساس اداروں کے ساتھ الجھنے اور ان پر جو ایک ظاہری بات ہے، یہ ایک قومی ادارہ ہے اور قومی اداروں کے خلاف اس طرح براہ راست بات کرنے سے کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، اور انہوں نے جو بار ایسوسی ایشن میں جس طرح کا خطاب کیا تھا، اور ایک سینئر وکیل کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہیرو بننے کی کوشش کی تھی، یہ اور بات ہے کہ یہ زیرو بن گئے اور اب صورتحال ان کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جسٹس عمر عطیہ بندیال نے کہا کہ آپ ایک ایماندار جج ہیں، ایماندار شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر شوکت صدیقی نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، مگر جو حساس اداروں کے خلاف ان کا لب و لہجہ تھا، جو ان کے باتوں کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اب بھی اسی طرح قائم ہے، اور دوران سماعت بھی انہوں نے اس کا باقاعدہ مظاہرہ بھی کیا ہے اور خود آ کے روسٹرم پہ بات کی ہے، حالانکہ ان کے وکیل موجود تھے حامد خان، اور وہ اپنے دلائل میں ان کی طرف سے جو ہے وہ پیش ہو کر جو ہے وہ دلائل بھی دے رہی ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تاہم جسٹس شوکت صدیقی نے ایک ایسے موقع پہ آ کر روسٹرم پہ بات کی ہے کہ جو ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ایک سینئر وکیل نے جو ہے اختر صدیقی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جج جو ہے اگر پیشنس نہ رکھتا ہو، تحمل اور صبر نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، اور اگر ہر کیفیت میں آپ نے جذباتی ہونا ہے اور معاملات جذباتی انداز سے ڈیل کرنے ہیں، تو اس طرح جو ہے آپ فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ جج کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ذاتی طور پر غصے میں نہ ہو، اور اگر غصے میں ہے تو کیس کی سماعت نہ کرے، دوسرا ذاتی حوالوں سے اگر اس کا کسی طرح سے بھی کسی سے کوئی تعلق بن رہا ہے، جیسا کہ اب شوکت صدیقی کی باتوں سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا ISI اور دیگر حوالوں سے جو تعلقات کی وہ بات آ رہی ہے، لوگ ایسے گھر چل کے نہیں آتے۔ سینئر قانون دان کا کہنا تھا کہ یہ جو حساس اداروں کے لوگ ہیں وہ میرے گھر چل کر کیوں نہیں آتے، مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے، کسی اور وکیل سے کیوں نہیں بات کرتے، یہ براہ راست شوکت صدیقی صاحب کے گھر کیوں گئے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اگر ہم اس پہ چلنا شروع ہوئے تو شاید یہ بحث کبھی ختم نہ ہو۔ بہرحال ایک طرف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا معاملہ ہے، جس پہ حکومت نے دوبارہ سے درخواستیں درست کر کے دوبارہ سے دائر کر دی ہیں، اور عدلیہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کرے اور دیکھے کہ اس میں بھی ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا عدالت نے جائزہ نہیں لیا۔ اور دوسری طرف یہ جسٹس شوکت صدیقی کا کیس ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اور اس میں بھی جو ہے حامد خان بڑے اچھے دلائل دے رہے تھے۔ سینئر قانون دان کہتے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ پریشر میں تھے، کچھ بھی تھا، ان کو بار ایسوسی ایشن میں اس طرح کے تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ٹھیک ہے، حامد خان نے اس بات کا بھی دفاع کیا کہ بار ایسوسی ایشن بہرحال جو ہے وہ عدلیہ کی محافظ ہیں، ان کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ تاہم جسٹس عمر عطیہ بندیال نے کہا کہ یہ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اور بہت جگہ پہ یہ بار ایسوسی ایشن جو ہے بہت جذباتی بھی ہو جاتی ہیں اور چیزوں کو مانیٹر اس طریقے سے نہیں کرتی، دیکھتی نہیں ہیں۔ بہرحال حامد خان نے وکلا آرگنائزیشن کا تحفظ بھی کیا، شوکت صدیقی کے تحفظ کی بھی کوشش کی ہے۔ تاہم جو شوکت صدیقی نے آج جو رویہ دکھایا ہے یہ ان کے کیس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ایسے میں یہ ججز ان کا کیس سننے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم فی الوقت تک تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آیا جسٹس شوکت صدیقی کو اس معاملے پر بات کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ آج تو ججز جو ہے ان سے اختلاف کرتے ہوئے اٹھ گئے تھے اور انہوں نے اس پر بات کرنے سے معذرت کر دی تھی اور ان کو بات کرنے بھی نہیں دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ آپ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔